بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا کہ ایک حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس طرح صبح کرے کہ اس کو 3 چیزیں حاصل ہوں۔ ایک یہ کہ وہ اپنے سر چھپانے کی جگہ میں بے خوف ہو، یعنی اپنے گھر میں بے خوف ہو، اور اس کو کسی دشمن یا کسی ظالم کے ظلم کا خطرہ نہ ہو، اور دوسری یہ کہ اس کے بدن میں اس کو کوئی تکلیف نہ ہو، صحت اور عافیت کی حالت میں ہو، کوئی بیماری نہ ہو۔ تیسری یہ کہ اس کے پاس ایک دن کے کھانے کا انتظام ہو۔ جس شخص کو یہ 3 چیزیں حاصل ہوں، اس کو گویا کہ پوری کی پوری دنیا کے تمام اسباب دے دی گئی ہیں۔ لہذا اگر کسی کو یہ 3 چیزیں حاصل ہو گئیں، اس کی دنیا کی ضرورت پوری ہو گئی۔ اس کو اللہ جل شانہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس کو عافیت مل گئی اور ضرورت کے مطابق دنیا مل گئی، اور ایسے شخص کو ناشکری میں نہیں مبتلا ہونا چاہیے۔ اس حدیث میں 2 باتوں کی تلقین فرمائی ہے جو ہم سب کے لیے بڑا سبق ہے۔ ایک یہ کہ انسان کو شکر کی عادت ڈالنی چاہیے، ناشکری سے بچنا چاہیے۔ ہم لوگ صبح شام جو ناشکری میں مبتلا رہتے ہیں، جبکہ اللہ جل شانہ نے مختلف قسم کی نعمتیں ہمیں دے رکھی ہیں، اس کی نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے، لیکن جب ذرا سی کوئی بات طبیعت کے خلاف پیش آ گئی تو بس اب تمام نعمتوں کو بھول کر ناشکری کرنے لگے، اور ان نعمتوں کے مقابلے میں اس ذرا سی تکلیف کو لے کر بیٹھ گئے اور اس کے نتیجے میں ناشکری کرنے لگے۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے، اس لیے کہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہیں 3 باتیں حاصل ہو گئی تو تمہیں پوری دنیا مل گئی، اگر اس سے زیادہ نہیں ملی تو اس پر شکوہ کرنے، اس پر ناشکری کرنے کا کوئی موقع نہیں۔ آج اگر لوگوں سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا حال ہے، تو اکثر لوگوں کی زبان پر جملہ آ جاتا ہے کہ گزر رہی ہے، ٹائم پاس ہو رہا ہے۔ اللہ جل شانہ بچائے، یہ بڑی ناشکری کا کلمہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت میں تو مجھے اللہ جل شانہ کی کوئی نعمت تو میسر ہی نہیں ہے، تکلیفوں کا عالم ہے، لیکن میرا ہی حوصلہ ہے کہ میں اس کو گزار رہا ہوں اور وقت پاس کر رہا ہوں۔ حالانکہ جب تم سے کوئی پوچھے کہ کیا حال ہے، کیسی گزر رہی ہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں تمہیں حاصل ہیں اس کا دھیان کرو، اور پہلے ان کا شکر ادا کرو کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اور اگر تھوڑی بہت کوئی تکلیف ہے تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے کہہ دو کہ یا اللہ، آپ نے مجھے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، یہ جو تھوڑی سی تکلیف ہے یہ بھی حقیقت میں نعمت ہی کا ایک عنوان ہے، لیکن میں کمزور ہوں، اس تکلیف کا تحمل نہیں کر سکتا، برداشت نہیں کر سکتا، یا اللہ اپنی رحمت سے اس تکلیف کو دور فرما دیجئے۔ یہ الفاظ کہو، یہ مت کہو کہ میں بڑی مشکل سے زندگی گزار رہا ہوں۔ یہ زندگی کا گزرنا اس لیے مشکل لگتا ہے کہ اپنے ذہن میں پہلے سے ایک بہت بڑا منصوبہ بنا لیا ہے کہ دنیا کا یہ سامان اور اسباب حاصل کرنا ہے۔ مثلا میرے پاس اتنا شاندار بنگلہ ہونا چاہیے، ایسی شاندار گاڑی ہونی چاہیے، اتنے نوکر چاکر ہونے چاہیے، اتنی اولاد ہونی چاہیے، اتنا بینک بیلنس ہونا چاہیے، ایسی تجارت ہونی چاہیے۔ یہ منصوبہ پہلے سے بنا لیا ہے۔ پھر اگر اس منصوبے کے مطابق کسی چیز میں کمی رہ گئی تو بس اب ناشکری کرنے لگے کہ ہم تو زندگی گزار رہے ہیں۔ اس حدیث میں حضور پاک علیہ السلام نے اس طرف توجہ دلائی ہے کہ تم نے یہ جو بڑے بڑے منصوبے بنا رکھے ہیں، یہ بڑی سخت غلطی کی ہے، اس لیے کہ اگر تمہیں 3 باتیں حاصل ہیں، ایک یہ کہ گھر میں تم اطمینان سے ہو، دوسری یہ کہ جسم میں عافیت ہے، تیسری یہ کہ ایک دن کا اپنا اور اپنے بیوی بچوں کے کھانے کا انتظام موجود ہے، تو تمہیں ساری دنیا مل گئی۔ اگر کوئی شخص اپنے ذہن میں یہ بات بیٹھا لے کہ بس ان 3 چیزوں کا نام دنیا ہے جو مجھے ملتی ہے، تو اس کے بعد اگر اس کو ان 3 چیزوں سے زیادہ دنیا ملے گی تو وہ شخص شکر ادا کرے گا کہ میں مستحق تو کم کا تھا، لیکن اللہ جل شانہ نے اپنی رحمت سے زیادہ دے دیا۔ اور اگر اس سے زیادہ چیزیں نہیں ملیں گی تو وہ شخص کم از کم ناشکری نہیں کرے گا،
بلکہ وہ یہ سوچے گا کہ دنیا اتنی ہی تھی جو مجھے ملنی چاہیے تھی اور وہ مل گئی ہے۔ بہرحال ہماری سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم پہلے سے بڑے بڑے منصوبے خود بنا لیتے ہیں، پھر اس میں جب کوئی کوتاہی رہ جاتی ہے تو ناشکری کر دیتے ہیں۔ اس حدیث میں اس غلطی کا ازالہ فرما دیا کہ ایسے بڑے بڑے منصوبے ہی مت بناؤ۔ اب ایک سوال ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے صرف ایک دن کے کھانے کا ذکر فرمایا ہے کہ اگر تمہارے پاس ایک دن کا کھانا موجود ہے تو ساری دنیا تمہیں مل گئی، تو پھر اگلے دن کیا ہوگا اور اس کے بعد آئندہ کیا ہوگا؟ بات دراصل یہ ہے کہ اس حدیث کے ذریعے اشارہ اس بات کی طرف فرما دیا کہ بھائی اگلے دن کا کیا پتہ کہ وہ آئے گا یا نہیں آئے گا، اور جس مالک نے آج عطا فرمایا ہے کہ وہ مالک کل بھی دے گا۔ اللہ جل شانہ نے صاف صاف فرما دیا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، یعنی زمین پر چلنے والا جو کوئی جاندار ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا رزق اپنے ذمہ لے رکھا ہے، اور اللہ جل شانہ اس کا مستقل ٹھکانہ بھی جانتے ہیں اور اس کا عارضی ٹھکانہ بھی جانتے ہیں۔ اس کا رزق وہیں پہنچائیں گے، لہذا آئندہ کل تم محنت کرنا اور اللہ جل شانہ پر بھروسہ کرنا۔ اس محنت اور بھروسے کے نتیجے میں اللہ جل شانہ تمہیں رزق عطا فرمائیں گے، لہذا کل کے لیے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو اور آج جو کچھ حاصل ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر کا ادا کرو، اس لیے کہ شکر کرنے پر اللہ جل شانہ کا وعدہ ہے، فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ اس حدیث سے دوسرا سبق یہ ملا کہ دنیا میں اطمینان اور عافیت کا راستہ قناعت کے علاوہ کچھ نہیں ہے، یعنی جائز طریقے سے مناسب تدبیر کے تحت جتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا اس پر مطمئن ہو جاؤ، زیادہ کی حرص اور لالچ نہ کرو۔ اس کے علاوہ دنیا میں خوش رہنے کا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ مال و دولت کے انبار لگا لو، بینک بیلنس کے انبار لگا لو، کوٹھیاں بنا لو، گاڑیاں رکھ لو، لیکن اگر قناعت نہیں ہے تو پھر ان کوٹھیوں اور بنگلوں میں بھی تمہیں سکون نہیں ملے گا، اس مال و دولت کے ڈھیر میں بھی سکون نہیں ملے گا، اور اگر قناعت کی دولت تمہیں حاصل ہو گئی تو پھر یقین رکھو کہ چٹنی روٹی میں بھی تمہیں وہ مزہ آ جائے گا اور وہ اطمینان و سکون میسر آ جائے گا جو بڑی بڑی کوٹھی بنگلوں میں اور اعلیٰ درجے کے کانوں میں میسر نہیں آئے گا۔ اس کا تجربہ کر کے دیکھ لو۔ آگے فرمایا کہ بڑے بڑے دولت مندوں کا حال یہ ان سے اگلے ویڈیو میں سنائیں گے۔